لقد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یبعث الناس علی نیاتہم. رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. مراد اس حدیث سے یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھیں گے حساب کتاب دینے کے لیے، تو اس وقت ان کے اعمال کا جائزہ ان کے محض ظاہری کارناموں یا کاموں کی بنیاد پر نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس میں ان کی نیتیں بھی شامل ہوں گی. گویا عمل وہی قابل قبول ہوگا جس کے پیچھے نیت اچھی ہوگی. ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کیا چیز ہے؟ نیت عربی زبان میں کسی کام کے لیے پکے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی انسان کا وہ ارادہ یا وہ پختہ سوچ جو کسی کام کے پیچھے ہوتی ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمارے دل میں خیال ضرور آتا ہے یا اس کے پیچھے ہماری کوئی نہ کوئی سوچ ضرور ہوتی ہے، یعنی سوچ پہلے آتی ہے اور کام بعد میں ہوتا ہے. تو کسی بھی کام کے کرنے کے پیچھے غرض کیا تھی، ارادہ کیا تھا، سوچ کیا تھی، اور دوسرے لفظوں میں نیت کیا تھی. یعنی قیامت کے دن جب انسان کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی کام کتنا زیادہ یا کتنا بڑا کیا گیا، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے ارادہ کیا تھا. دیکھا جائے تو نیت کا لفظ نوا سے نکلا ہے. اس کا روٹ نون واو یہ ہے. اسی روٹ سے لفظ نوات ہے جو گٹلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کا پھاڑنے والا ہے. یعنی جب زمین میں ایک بیج ڈالا جاتا ہے یا گٹلی ڈالی جاتی ہے تو اسی سے پودا نکلتا ہے یا ایک درخت بنتا ہے. اس کے بغیر درخت یا پودے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی جیسے ایک پودے کے لیے لازمی شرط ہے کہ اس کے نیچے بیج ہو، گٹلی ہو، بالکل اسی طرح کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس کی بنیاد میں بہترین نیت نہ ہو یا اچھی نیت نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی بھی پودے یا درخت کی گٹلی یا بیج عمدہ ہے تو درخت بھی عمدہ ہوگا، اور اگر وہ خراب ہے تو درخت بھی خراب ہوگا. جتنا عمدہ بیج ہوگا اسی تناسب سے یا اسی نسبت سے پودا بھی اچھا ہوگا، اور اسی نسبت سے پھر اس پر پھل پھول بھی آئیں گے. اگر کسی بھی پودے کے پیچھے بیج کی خرابی ہو تو پھر اس سے اچھی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ اس سے اچھے پھل آئیں. اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال محض ظاہری کاموں کا نام نہیں، اس میں نیت بہت اہم ہے. اور اگر کسی بھی کام کے پیچھے انسان کی نیت اچھی ہے
تو کام خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو انسان کے لیے بہترین انجام کا سبب بنتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک شخص کو گھومتے پھرتے دیکھا جس کا عمل اتنا تھا کہ اس نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ ڈالا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، یعنی جس سے لوگوں کا رستہ بند ہو رہا تھا یا لوگوں کو گزرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ دیکھنے میں تو یہ عمل کو بہت بڑا عمل نہیں لگتا کہ جس کے صلے میں یا جس کے نتیجے میں اس کو اتنا بلند مقام ملا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس شخص کا عمل اگرچہ چھوٹا تھا لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت بہت اچھی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم اور مال دونوں دے رکھے ہیں۔ وہ شخص اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق تصرف کرتا ہے، یعنی اپنا مال اچھی جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اچھے اچھے منصوبے بناتا ہے، اچھی اچھی جگہوں پر خرچ کرتا ہے، نتیجتاً بہت اچھے کام کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں، لیکن وہ نیت بہت اچھی رکھتا ہے کہ اگر مجھے بھی مال ملے تو میں بھی اس پہلے شخص کی طرح اچھے اچھے کاموں میں اپنا مال لگاؤں۔ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں، یعنی ایک وہ شخص جس کے پاس علم ہے اور وہ مال خرچ کر رہا ہے، حالانکہ مال کا خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور دوسرا شخص جس کے پاس محض علم ہے اور تمنا ہے، ایک نیت ہے، ایک ارادہ ہے اچھا، لیکن عملی طور پر کچھ کر نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس سچی نیت کی وجہ سے اسے اس کام کرنے والے کے برابر اجر دے گا۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں، لہذا وہ اپنی جہالت میں اپنے مال کو غلط رستوں پر خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا شخص ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، دونوں ہی چیزیں نہیں، لیکن تمنا کیا ہے کہ اگر مجھے مال مل جائے تو میں بھی اس تیسرے شخص کی طرح خرچ کروں گا کہ جو اپنے مال کو غلط راہوں پر لگا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں سزا میں برابر ہیں، وہ شخص جو اپنے مال کو غلط طریقے سے خرچ کر رہا ہے اور وہ شخص جو غلط خرچ کرنے کی سوچ رکھتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری سوچ اور ارادہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ عام طور پر بھی آپ دیکھا جائے کہ جس کام کے لیے انسان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے وہ کام بظاہر کتنا بھی مشکل ہو وہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک آسان سے آسان کام، ایک چھوٹے سے چھوٹا کام، اگر اس کے پیچھے انسان کا ارادہ نہ ہو، اس کی نیت نہ ہو، تو وہ کام اس کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے، بہت پہاڑ جیسا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا کے کاموں میں بھی، اس دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے بھی بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنے ارادے کو پختہ رکھے اور کسی بھی کام کے لیے محض تمنائیں اور امیدیں اور خواہشات ہی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے پیچھے سچی نیت نہ ہو، سچا ارادہ نہ ہو۔ اور اسی طرح آخرت میں بھی انسان کے اعمال کا وزن نہیں بنے گا یا وزن نہ دیا جائے گا انسان کے اعمال کو جس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کے لیے اچھی نیت یا آخرت میں بہترین جزا پانے کے لیے اچھی نیت سے کیا مراد ہے؟ یہاں اچھی نیت سے مراد کسی بھی کام میں، خاص طور پر نیکی کے کام میں یا عبادت کے کام میں، اللہ کی رضا کا پیش نظر ہونا ہے۔ یعنی اچھی نیت سے مراد وہ نیت جس سے مقصود یا مطلوب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ساری نعمتیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہیں، اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے لیے نہیں کر رہے بلکہ کسی اور غرض کے لیے کر رہے ہیں تو ایسی عبادت اس کو قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل وہی قبول ہوگا جو اس کی خاطر کیا گیا ہوگا۔ مثلا
ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، دوسرا حمیت کے لیے، اور ایک تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، یعنی محض دکھاوا کرنے کے لیے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، باقی تمام اغراض اللہ کے ہاں اس کو اجر نہیں دلوا سکتی۔ تو ان میں سے کون سا اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے، وہی دراصل فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے، اور باقی وہ جو اپنے کمالات کا جوہر دکھانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی تعصب کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ شمار نہیں ہوتے۔ تو کوئی بھی کام اگر ہم اس لیے کر رہے ہیں، مثلا صدقہ خیرات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے ہم لوگوں میں سخی مشہور ہو، علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں عالم مشہور ہو اور اس بنا پر ہماری تعریف کی جائے یا ہماری بہت قدر و قیمت ہو، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا وہ شخص شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی تمام نعمتیں یاد کرائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا رب، میں نے تیری نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ تیرے راستے میں اپنی جان بھی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تم نے جھوٹ کہا، تم تو اس لیے لڑے تھے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور وہ دنیا میں کہہ دیا گیا تمہیں، اور آج یہاں میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ وہ ایک دھوکے باز شخص ہے، اس کے دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کی رضا مقصود نہ تھی اس کے لیے، اس کو بنیادی طور پر شوق کس بات کا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ وہ بہت بہادر ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو بہت صدقہ خیرات کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچانے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری خاطر اپنا سارا مال خرچ کیا، تیری خوشنودی کی خاطر تیرے بندوں کو اپنے مال میں شریک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم نے جھوٹ کہا، تم نے تو مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور وہ تعریف تمہیں دنیا میں مل گئی، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو بہت خوبصورت قرآن پڑھتا ہوگا، بہت دین کا علم رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں گے، اور جب اس سے پوچھیں گے کہ تم نے نعمتیں پا کر کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری کتاب پڑھی اور لوگوں کو پڑھ کے سنائی اور یہ سب کچھ تیری خاطر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، تیری تعریف کی جائے، لہٰذا وہ تعریف دنیا میں ہو چکی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، وہ کسی بھی انسان پر احسان کرنے کے لیے نہیں، یا اس لیے نہیں کہ ہم اپنی بڑائی جتائیں یا پھر ہم اپنے آپ کو بہت بڑا لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ عبادت ہے کیا دراصل؟ عبادت تو بندگی کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے، اور عبادت اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا نام ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت کے نام پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی بجائے اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے یا اپنی بڑائی اسے مطلوب ہے، تو پھر یہ تو ایک دھوکہ ہے، اور یہ چیز پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ تو ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں، اور خصوصاً دین کا کوئی کام، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی کام، تو اس وقت اپنی نیت کا جائزہ ضرور لیں، تاکہ کل قیامت کے دن کسی خرابی نیت کی بنا پر ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ ان کی نیتوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان محض نیت کر لے اور پھر کچھ کام نہ کرے، اصل نیت ہوتی ہی وہ ہے جو عمل میں بدل جاتی ہے۔ تو اگر مزید اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نیت کا تعلق ہمارے دینی اعمال سے ہے،
اس بات کو مزید واضح کر دیجئے کہ نیت کا تعلق ہمارے دنیاوی اعمال سے کیسے ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا دین محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. ہمارے دین میں اتنی وسعت ہے کہ ہمارے دنیا کے کام بھی جو بظاہر پیورلی دنیاوی امور ہیں، اگر وہ بھی اچھی نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر بھی انسان کے لیے جزا ہے. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے. تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. اب انسانی معاملات میں مسکراہٹ کی جو اہمیت ہے وہ جانی پہچانی ہے، لیکن ایک مسکراہٹ ہوتی ہے مفاد پر مبنی، کہ آپ اس کے ساتھ تو مسکرا کے بات کر رہے ہیں جس سے آپ کا کوئی مفاد ہے یا جس سے آپ کو کوئی لالچ ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ایکولی یا برابری طور پر آپ کی مسکراہٹ کا حاجت مند ہے کسی پریشانی کی وجہ سے یا ویسے بھی معاملہ کرتے ہوئے، تو آپ اس کے ساتھ مسکرا کے بات نہیں کرتی کیونکہ آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں. ایک مسلمان شخص جو یہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے بڑھ کر مسکرانے والے تھے اور آپ کی سنت کے اتباع میں ہر موقع کی مناسبت سے ایک کھلے چہرے کے ساتھ دوسروں سے ملتا ہے، تو اس کا یہ عمل ایک سنت کی پیروی کی نیت رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کی خاطر بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہوئے اگر وہ یہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سب بھی عبادت ہوگا. اس کے لیے واقعی مسکراہٹ ایک صدقے کے قائم مقام ہوگی. ایک شخص اللہ کی خاطر یا ایک سنت کی پیروی میں ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایسا شخص اس کے ساتھ بھی مسکرا کے پیش آئے گا جس سے اس کا کوئی مطلب ہے، اور اس کے ساتھ بھی مسکرا کر پیش آئے گا جس سے اس کی کوئی غرض نہیں، بالکل سیلف لیس ہو کر ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا. اور مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک تاجر کو اس لیے مسکرانا پڑتا ہے کہ اسے اپنا سامان بیچنا ہے، لیکن ایک اور شخص جس کے سامنے ایسی کوئی تجارت نہیں، وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اپنی آخرت کے لیے ایک اچھا انسان بننے کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو یہ عمل واقعی قابل قدر ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا، کسی کو کوئی اچھی بات بتانا، یہ بھی صدقہ ہے. اب یہ بات کب صدقہ بنے گی کہ جب آپ بالکل بے لوث ہو کر دوسروں کی بھلائی کا کام کریں گے، دوسروں کو اچھے مشورے دیں گے، اس کو بھی جو آپ کے ساتھ اچھا ہے اور اس کو بھی جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں، تو اس سے معاشرے کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی آئے گی. لیکن اگر آپ صرف ان مواقع پر اچھے ہوں جہاں آپ کا کوئی فائدہ ہو اور ان مواقع پر آپ اچھے نہ رہیں جہاں آپ کا فائدہ نہ ہو، تو ایسے میں معاشرے کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی لہر نہیں دوڑ سکتی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ صرف مسکرانا اور اچھی طرح بات کرنا ہی نہیں، کوئی بھی جو ہم دنیا کا کام کرتے ہیں، کسی بھی مصیبت زدہ کی مدد، مثلا ابھی آپ نے وہ حدیث سنی کہ جس میں ایک شخص نے صرف ایک درخت کاٹا تھا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو درخت کاٹنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ درخت جو ہے، درخت لگانا بلکہ صدقہ ہے، اور درخت اگانا جو ہے ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. جیسے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کو پودا لگاتا ہے اس میں سے انسان کھائے یا پرندہ یا کسی کے بھی وہ کام آئے تو وہ لگانے والے کے لیے ایک صدقہ ہے، اور صدقہ جاریہ بھی ہے کہ جب تک وہ پودا موجود ہے یا درخت موجود ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ثواب ہی ثواب ہے لگانے والے کے لیے. اس کے برعکس درخت کاٹنا جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن ایک شخص بظاہر ایک ایسا عمل بھی کر رہا ہے جو دیکھنے میں کچھ لوگوں کو شاید اچھا نہ بھی لگے، لیکن اس کے پیچھے اگر غرض اور نیت اور ارادہ اچھا ہے تو وہ عمل بھی اس کے حسنات کے میزان میں شمار ہو جائے گا. تو چھوٹے چھوٹے کام، مثلا صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، گھر کی، جسم کی، لباس کی، یہ تمام چیزیں ہمارے دین میں عبادت ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان کی جب ڈیفینیشن کی جاتی ہے، یہ ایمان جو ہے وہ محض ریچولز کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، یعنی اس میں جو اعمال کی بات آتی ہے اس میں ہماری زندگی کی تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. جیسے طہارت نصف ایمان ہے، اسی طرح نکاح کرنا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اور بہت سے اعمال ایمان میں شمار ہوتے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ دنیا داری کے کام نظر آتے ہیں. تو اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ وقتی اور سطحی مفادات سے بالا ہو کر، سیلف لیس ہو کر، بے لوث ہو کر اچھے کام کریں تاکہ ان کے کاموں میں استقامت بھی ہو
اور حقیقی معنوں میں دوسروں کا فائدہ ہو، اور اس کا صلہ انہیں رب العالمین کے پاس جا کر ملے جو کئی گنا زیادہ ہو۔ جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ عمل کے پیچھے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کسی اچھے کام کی نیت تو کر لیتا ہے لیکن اسے کر نہیں پاتا، تو اس کے لیے اللہ کا پھر کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پاتا تو اس کے لیے اس نیکی کا پورا اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں ایک واقعے میں بھی ملتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے غزوے میں شریک ہونے کے لیے، تو جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا اور جو وادی بھی تم نے طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے، ان کو بیماری نے روک لیا تھا، یعنی ان کا ارادہ تھا جانے کا لیکن بیمار ہو گئے، ساتھ نہیں جا سکے، لیکن محض اپنے ارادے کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے وہ سارے سفر میں ان لوگوں کے ساتھ رہے، یعنی اجر کے بھی اسی طرح مستحق ہوئے جو اس غزوے میں شریک ہونے والے تھے یا اس سفر پر جانے والے تھے۔ اس بات پر روشنی ڈالیے گا کہ کسی بھی کام کی کوالٹی کے لیے نیت کی کیا اہمیت ہے؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ نیت محض ایک چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ کام کے ظاہری حصے کی ایک چھوٹی سی شکل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک گٹلی کے اندر یا ایک بیج کے اندر پورا درخت سمویا ہوا ہوتا ہے، یعنی پوری پروگرامنگ ہوتی ہے، ایک مائکرو چپ ہوتی ہے وہ، جس کے اندر پوری انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ درخت کتنا بڑا ہوگا، کتنے پھل پھول اس پر آئیں گے اور کس کوالٹی کے آئیں گے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ آم کا درخت ہے، اب کہنے کو تو لفظ آم ہے لیکن سارے آم برابر نہیں ہوتے۔ اب کیا چیز ایک آم کو دوسرے آم سے الگ کرتی ہے؟ ذائقے میں، شکل میں، رنگ میں، خوشبو میں، قیمت میں، وہ اس کی کوالٹی ہے۔ اب وہ کوالٹی کس چیز پر بیس کرتی؟ اس بیج پر بیس کرتی ہے کہ جو اس پھل کا سبب بنا۔ تو جیسا بیج آپ نے ڈالا ویسا ہی پھل آپ کو ملا۔ تو بالکل اسی طرح دنیا میں بھی جتنی آپ کی نیت اچھی ہو، ارادہ پختہ ہو، اسی قدر آپ کی محنت بھی زیادہ ہوگی، اسی قدر آپ اس کام کو ایکسلنس کے لیول پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخرت کے اعتبار سے بھی جیسی خالص اور سچی کھری نیت ہوگی آپ کی، تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے اگر وہ عمل کو بہت بڑا نظر نہ بھی آئے، لیکن اللہ کے ہاں اس اصل اندر کی چیز یا دل کے ارادے کی بنا پر اس عمل کا اجر انسان کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اندر جھانکتا ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی کام کس لیے کر رہا ہے، تو اس لیے ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اندر کو خوبصورت بنانے کی کوشش اور فکر کریں اور زیادہ اخلاص کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے اعمال کو اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لقد من